اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ تو الحمدللہ ہم لوگ مدنی زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور جو انسیڈنٹ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں چینج آف قبلہ، جسے تحویل قبلہ بھی کہا جاتا ہے، یہ تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 1.5 سال یا اس سے تھوڑے کم مدت بعد کا ہے، یعنی 16 یا 18 منتھس آفٹر دا ہجرہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انسیڈنٹ ہوا۔ اس سے پہلے ہم نے ابتدائی مدنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدینہ میں ویلکم ہوا، پھر آپ نے مسجد کی جو تعمیر کی، مسجد کی تعمیر کے بعد جو مواخات یعنی کہ بردرہڈ ایگریمنٹ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا وہ، پھر بعض مکانات کی تعمیر جو مسجد نبوی کے آس پاس ہوئی اس کا ذکر کیا، ڈیموگرافی آف مدینہ کو بھی بیان کیا، پھر ہم نے جو ہے میثاق مدینہ یعنی جس کو کانسٹیٹیوشن آف مدینہ یا دستور مدینہ بھی کہتے ہیں، اس کی بھی تھوڑی کچھ قدر تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ اسٹڈی کر لی۔ تو اب ہم 16 to 18 منتھس پوسٹ ہجرہ کے پیریڈ میں ہیں، اور جس میں ایک بہت سگنیفیکنٹ انسیڈنٹ ہوتا ہے جو تاریخی اعتبار سے بھی سگنیفیکنٹ ہے، تھیولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے اور فقہی پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت زیادہ سگنیفیکنس کا حامل ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کے اور اس سے ریلیٹڈ نکات جو ہیں وہ انشاءاللہ آج ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ ہے تحویل قبلہ، چینج آف قبلہ، چینج آف ڈائریکشن ان وچ وی پرے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے کہ قبلہ کی تحویل یا قبلہ کی تبدیلی کا ہم جائزہ لیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی پوری زندگی میں جو نماز آپ نے پڑھی ہے، چاہے وہ نماز کی فرضیت سے پہلے نمازیں پڑھی ہوں، نفل نمازیں، یا فرضیت نماز کے بعد، یعنی جو معراج کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ 5 نمازیں فرض ہوئیں، اس کے بعد بھی جو آپ نے تمام نمازیں پڑھی ہیں، اس میں قبلہ جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، ہے نا، مسجد اقصیٰ تھا جو یروشلم میں۔ اسی قبلے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ جب 16-17 مہینے گزر گئے مدینے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو قبلے کی تبدیلی کا حکم آ گیا، یعنی قبلہ اب جو ہے وہ مسجد اقصیٰ یا بیت المقدس کے بجائے مکۃ المکرمہ ہو گیا، یعنی کعبہ شریف جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم نازل ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی ساری تفصیلات ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آج، بس یہ ایک بیک ڈراپ ہے، یہ ایک پلیٹ فارم بلڈ کر رہے ہیں، ایک ماحول تیار کر رہے ہیں کہ کس کانٹیکسٹ میں یہ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا۔ اچھا، اتنی بات سمجھ میں آ گئی۔ تو اس سے پہلے کہ ہم تحویل قبلہ کے بارے میں پڑھیں، ایک بہت اہم کانسیپٹ ہے جو فقہی احکام میں بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، اصول الفقہ یعنی پرنسپل آف جورسپروڈنس میں بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، لیگل تھیوری آف اسلام میں بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، قرآنی آیات میں بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، اور وہ کانسیپٹ ہے کانسیپٹ آف نسخ یا کانسیپٹ آف ایبروگیشن، کسی حکم کے منسوخ ہو جانے، کسی آیت کے منسوخ ہو جانے کا، کسی لیگل رولنگ کے تبدیلی اور چینج ہو جانے کا جو کانسیپٹ ہے، اس پورے کانسیپٹ کو نسخ کہتے ہیں، ہے نا۔ نسخ، یہ ورڈ یاد رکھیں، یہ بہت زیادہ کامن استعمال ورڈ ہے۔ آپ فقہ کی چھوٹی کتاب اٹھائیں چاہے فقہ کی بڑی کتاب اٹھائیں، اس میں یہ کانسیپٹ بہت زیادہ آپ کو یعنی کہ ریکرنگ ملے گا، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر، جون سے بھی تفسیر اٹھا لیں آپ، چاہے مختصر اٹھا لیں، چاہے انٹرمیڈیٹ لیول کو اٹھا لیں، چاہے جو طویل تفاسیر ہیں ان کو اٹھا لیں، اس میں بھی یہ کانسیپٹ نسخ کا آپ کو لازماً ملے گا۔ یعنی اسلامی علوم میں جہاں جہاں بھی لیگل ڈائمنشن ہے وہاں کانسیپٹ آف نسخ آپ کو لازماً ملے گا، بہت زیادہ ریکرنگ ہوتا ہے، بہت کم لوگوں کو اس کی کلیئرٹی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ کانسیپٹ سمجھنا انتہائی ضروری ہے، اور یہ ریلیٹڈ ہے اس چینج آف قبلہ سے، لیکن صرف اور صرف ہم چینج آف قبلہ کے کانٹیکسٹ میں اس کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کے براڈر میننگ کو بریف میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میننگ براڈ ہوگا، ایکسپلینیشن بریف ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو
یہ کانسیپٹ سمجھ لیں، بہت اہم ہے، ہر جگہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کی کلیئرٹی نہیں ہونے کی وجہ سے بھی بہت سے کنفیوژنس مسلمانوں کو پیدا ہوتے ہیں، اور جو مسلمان جن کی علمی رسوخ گہرا نہیں ہوتا ان کو پیدا ہوتے ہیں، اور غیر مسلموں کو پیدا ہوتے ہیں، اور مرتدین اور جو دشمنان اسلام ہیں وہ اس کانسیپٹ کو استعمال بھی کر کے بعض شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ساری وجوہات کی بنا پہ یہ کانسیپٹ کا سمجھ لینا انتہائی ضروری ہے. کانسیپٹ آف نسخ، کانسیپٹ آف ایبروگیشن، کانسیپٹ آف چینج آف حکم. ٹھیک ہے؟ تو پہلے اس کا بنیادی ڈیفینیشن سمجھ لیتے ہیں. بنیادی ڈیفینیشن یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک حکم شریعت میں موجود ہو. ٹھیک ہے نا؟ کوئی ایک حکم شریعت میں دیا جائے اور بعد میں اس حکم کو بدل کے دوسرا حکم دیا جائے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ شریعت کے اندر کوئی ایک حکم دیا جائے، بعد میں اس حکم کو بدل کے دوسرا حکم دے دیا جائے، بنیادی طور پہ اسی کو نسخ کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور یہ چیز ایک یعنی ایکسیپٹڈ پروسیس ہے. یعنی یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کچھ لوگ اس کو مانتے ہیں، بلکہ مجموعی طور پہ تمام اہل سنت کے مکاتب فکر جتنے ہیں، چاہے وہ حنفی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی ہوں، اہل الحدیث ہوں، مالکی ہوں، اور بھی دوسرے جو اہل سنت کے مکاتب فکر ہیں، ان میں سے کسی نے بھی نسخ کا انکار نہیں کیا ہے. نسخ کا انکار، ایبروگیشن کا انکار کون کون کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے اس کا انکار شیعہ کرتے ہیں، اس کا انکار معتزلی کرتے ہیں، اس کا انکار منکرین حدیث کرتے ہیں، اور آپ ان تینوں کے بارے میں جانتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مجموعی طور پہ جو سواد اعظم ہے، جو ماس میجورٹی ہے امہ کے اسکالرس کی، سب کے سب نسخ پہ یقین رکھتے ہیں، ایک ویلڈ کانسیپٹ کی حیثیت سے اس کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اب ہم نسخ کو پڑھنے جا رہے ہیں، سمجھنے جا رہے ہیں. واٹ از ایبروگیشن؟ ہوتا یہ ہے کہ پہلے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ اس پہ اعتراض کیا جاتا ہے. اعتراض یہ ہے کہ بھائی اگر اللہ تعالیٰ نے ایک حکم پہلے دیا تو بعد میں اس کو چینج کر کے دوسرا حکم کیوں دیا؟ اس کا مطلب یہ کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے کوئی غلط یا انکمپلیٹ حکم دیا معاذ اللہ، ہے نا؟ یہ اعتراض ہے. پہلے اعتراض کو سمجھیں. جب تک آپ اعتراض کو نہیں سمجھیں گے اس کے جواب کو نہیں سمجھیں گے. اکثر لوگ ہم میں سے پرابلم کیا ہوتی ہے کہ ہم جو ہے سامنے والے کے اعتراض کو نہیں سمجھتے، اس کی بنیاد کو نہیں سمجھتے، تو ہم اس کا جواب بھی صحیح نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے نا؟ تو اعتراض یہ ہے کہ اگر قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، شریعت اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے، اور اللہ کا علم کامل ہے، اللہ کے علم میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی لا علمی کا شائبہ تک موجود نہیں. یعنی اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے ہر ذرے کا علم رکھتا ہے اور اس کی مکمل ساخت کو مکمل اعتبار سے جانتا ہے سوائے ایک ذرے کے، تو یہ بھی کفر ہے. یعنی اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ علم اپنے لفظ کے اعتبار سے کسی درجے میں بھی ذات باری تعالیٰ پہ مخفی ہو جائے تو یہ اپنے آپ میں کفر ہے. یعنی کسی اعتبار سے کسی چیز کا مخفی رہ جانا یا نہ جاننا اللہ کے لیے ممکن ہی نہیں، عقلاً بھی نہیں، نقلاً بھی ممکن نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو جب یہ بات اللہ تعالیٰ کے بارے میں ثابت ہو گئی کہ کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم کے احاطے کے اندر ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے تو ایک حکم دے، بعد میں اس حکم کو بدل کے دوسرا حکم دے دے؟ یہ ہے اعتراض. پہلے اعتراض کو سمجھ لو. ٹھیک ہے؟ اب ہم اس کا جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. پہلی چیز سمجھ لیجیے کہ شریعت میں نسخ جو ہوتا ہے، ایبروگیشن جو ہوتا ہے، حکم جو چینج ہوتا ہے، وہ اس وجہ سے نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کا علم پہلے کم تھا بعد میں بڑھ گیا معاذ اللہ، یا اللہ نے پہلے ایک چیز کو صحیح سمجھا بعد میں دوسری چیز کو صحیح سمجھا اور حکم تبدیل کر دیا. نہیں، نسخ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے علم کے نقص کی وجہ سے نہیں، بندوں کی صلاحیت میں نقص کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور بندوں کی صلاحیت میں تدریجی ترقی کی وجہ سے ہوتا ہے. گریجول ایولیوشن آف دی کیپیسٹی آف ہیومن بینگ کی وجہ سے حکم چینج کیا جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو پہلی چیز تو کلیئر کر لیں کہ نسخ اللہ کی نسخ یعنی حکم کوئی منسوخ ہوتا ہے، اس کا تعلق اللہ کی ذات میں کسی تغیر و تبدیلی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ بندوں کے حالات اور احوال میں تغیر و تبدیلی کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا؟ کہ بندے بعض موقع پہ چند چیزوں کی صلاحیت رکھتے ہیں، نہیں رکھتے ہیں، پھر ان کے اندر گریجولی وہ صلاحیت پیدا ہوئی تو گریجولی ان کے اوپر جو ہے حکم نازل کیا گیا. یہ نسخ کا سبب ہوتا ہے، ایبروگیشن کا سبب ہوتا ہے. ایگزامپل پہلے دے دیتا ہوں ایبروگیشن کا، ورنہ آپ لوگوں کو کلیئرٹی تھوڑی نہیں ہو پائے گی چند لوگوں کو، یعنی جو لوگ اتنی نہیں جانتے اس کانسیپٹ کو. ٹھیک ہے؟ ایک منٹ.
ایک ایگزامپل دیکھیے نسخ کا. سب سے بڑا ایگزامپل یہی جو آپ کے سامنے ہے کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، بعد میں جو ہے مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے. تو یہ بھی نسخ کا ایک حکم ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ایگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو نسخ کا، کہ ایک شخص ہے، جیسے سورہ بقرہ میں اگر آپ آیت نمبر 180 پڑھیں گے تو اس میں یہ حکم ہے کہ اگر کسی شخص کی تم میں سے موت کا وقت قریب آ جائے اور اس کے پاس مال وغیرہ بچا ہوا ہو، تو وہ اپنے گھر والوں کے بارے میں وصیت کر کے چلا جائے کہ بیٹے کو اتنا ملے گا، بیٹی کو اتنا ملے گا، اور بھائی کو اتنا دیا جائے گا، اور فلاں رشتہ دار کو اتنا دیا جائے گا. تو یہ وصیت کا حکم پہلے شریعت کے اندر موجود تھا کہ انسان کے جو مال ہے نا، ان میں سے وہ اپنے گھر والوں کے بارے میں، اپنے اہل خانہ کے بارے میں وصیت کر کے جائے کہ فلاں فلاں شخص کو اتنا اتنا حصہ دیا جائے گا. یہ وصیت کا پہلے حکم موجود تھا. ٹھیک ہے نا. بعد میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں وراثت کے پراپر قوانین نازل کیے اور یہ بتایا کہ بیٹے کا حق کتنا ہے، بیٹی کا حق کتنا ہے، بیوی کا حق کتنا ہے، ماں کا حق کتنا ہے، باپ کا حق کتنا ہے. اور اسی طریقے سے ان کیس آف یہ جو اوریجنل وارث ہیں یہ نہ موجود ہوں تو پھر پوتے کا حق کتنا ہے، اور پھر دادا کا حق کتنا ہے، اور اگر یہ بھی موجود نہ ہو تو پھر بھائی اور بہن کا حق کتنا ہے. یعنی کہ جو وارثین کے کئی لیئرس ہیں، اس میں اوریجنل وارث جو ہوتے ہیں نا، اوریجنل وارث صرف یوں کہہ لیجیے کہ 6 ہوتے ہیں اگر دیکھا جائے تو: ماں، باپ، بیوی اور بیوی کے لیے شوہر، اور بیٹا اور بیٹی. یہ اوریجنل وارث یہی ہیں. ان کے ایبسنس میں ہی دوسرا شخص پھر وارث بنتا ہے نا. یعنی ان میں سے سارے کے سارے ایبسنٹ ہو جائیں تو ہی پھر کوئی اور شخص جو ہے وارث بنتا ہے. یعنی پوتا اور دادا اور بھائی اور بہن اور چچا اور بھتیجا، یہ لوگ تب وارث بنتے ہیں جب یہ 6 جو اوریجنل وارث ہیں، جو فرسٹ لیئر آف وارثین ہیں، وہ ایبسنٹ ہو جائیں. یہ بہرحال اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں، بس اتنا سمجھ لیجیے کہ جو وارثین کے حق ہیں، یعنی ماں باپ کا حق، اولاد کا حق، اور بیوی کا، اور بیوی کے لیے شوہر کا حق، یہ حصہ مقرر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر کر دیا. ٹھیک ہے نا. تو اب ایک شخص کے لیے یہ جائز نہیں رہا کہ وہ اپنے گھر والوں، اپنے اوریجنل وارثوں کے بارے میں یہ وصیت کر کے چاہے کہ بیٹے کو اتنا ملے گا، بیٹی کو اتنا ملے گا. نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بیٹے کا جو حق مقرر کر دیا ہے وہ اس کو اتنا ملے گا، بیٹی کا جو حق مقرر کر دیا ہے وہ اس کو اتنا ملے گا، ماں باپ کا جو حق مقرر کر دیا ان کو اتنا ملے گا، اور بیوی کے لیے شوہر کا جو حق مقرر کر دیا وہ اس کو ان کو اتنا ملے گا چھوڑے ہوئے مال سے، آفٹر یعنی قرض کی ادائیگی اور کے بعد. اب جو غیر وارث ہیں، یعنی آپ کے اوریجنل وارث کے علاوہ، مثال کے طور پہ آپ کو اپنے بھتیجے سے بھی محبت تھی اور بھتیجا آپ کا تھوڑا فائنینشلی ویک ہے، تو آپ نے موت سے پہلے اپنے بھتیجے کے نام بھی کچھ پیسہ لکھ دیا، یہ جائز، کیونکہ وہ آپ کا اوریجنل وارث نہیں. تو غیر وارث کے لیے وصیت ابھی بھی جائز ہے، لیکن اوریجنل وارثین جو آپ کے 6 ہیں ان کے بارے میں وصیت جائز نہیں. ان کو آپ کے مال میں سے ڈیو حصہ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے سورہ نساء کے اندر وہی دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. یہ بات سمجھ میں آ گئی کیسے حکم چینج ہوا؟ یہ سمجھ میں آیا نا کہ پہلے ایک حکم جنرک تھا، اس کو اب چینج کیا گیا کچھ اس طرح سے کہ وارثین کے حق میں آپ وصیت نہیں کر سکتے، ہاں غیر وارثین جو ہیں ان کے حق میں ابھی بھی آپ وصیت کر سکتے ہیں. تو یہ حکم کی تبدیلی کا ایک ایگزامپل. دوسرا ایگزامپل اور دے رہا ہوں، جو آپ کے سامنے جو آیت ہے وہ اگر آپ دھیان سے پڑھیں تو سورہ بقرہ کی ہی 2 آیتیں ہیں آپ کے سامنے، ہے نا. پہلی آیت ہے جو آیت نمبر 240 ہے، آیت نمبر 240. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم. یہ حکم پہلے نازل ہوا، لیکن آپ آیت کی ترتیب دیکھیں تو آیت نمبر 240 ہے نا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 240 پہلے نازل ہوئی ہے اور آیت نمبر 234 بعد میں نازل ہوئی ہے. 234 کا یعنی سیکنڈ جو آپ آیت دیکھ رہے ہیں وہ 234 ہے. تو پہلی جو آیت نازل ہوئی اس میں کیا حکم ہے کہ تم میں سے جو لوگ یعنی کہ وفات پا جائیں یا وفات کے قریب ہوں اور اپنی بیوی چھوڑ جائیں، یعنی ان کی بیوی زندہ ہو، وصیتم لازواجہم متاعا الی الحول، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے بارے میں 1 سال کی وصیت کر کے جائیں، یعنی 1 سال کا خرچہ وغیرہ جو ہے اپنی بیوی کے بارے میں لکھ کے چلے جائیں اور چھوڑ کے چلے جائیں کہ یہ اتنا حصہ جو ہے میری بیوی کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے. اور ان کو اپنے شوہروں کے گھر سے نہ نکالا جائے، یعنی ایسا نہیں کہ شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب جو ہے گھر چھوڑ کے تمہیں جانا پڑے گا، یعنی 1 سال تک کا خرچہ کا بندوبست کر کے انتقال کرنا. اور یا اگر انتقال نہیں یعنی وصیت نہیں کر پائے، اچانک موت ہو گئی، تو ان کے مال میں سے، شوہروں کے مال میں سے بیوی کے لیے 1 سال کا خرچہ نکالا جائے گا اور 1 سال تک بیوی اس گھر میں رہے گی جس گھر میں شوہر کا انتقال ہوا ہے.
فَإِنْ خَرَجْنَا، اور اگر بیویاں نکل جائیں یعنی اپنی مرضی سے اگر وہ 1 سال سے پہلے ہی نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو اس میں تم پہ کوئی حرج نہیں ہے، مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَعْرُوف، اس میں کوئی حرج نہیں تم پہ کہ وہ اپنی بارے میں یعنی اپنے نفس کے بارے میں جو وہ عورت تمہاری بیوی ہے وہ اپنے لیے کوئی بھلائی کا ارادہ کرے، کوئی اچھا فیصلہ کر لے اپنے لیے اور تمہارا گھر چھوڑ کے نکل جائے تمہارے انتقال کے بعد 1 سال سے پہلے ہی، تو اس میں تم پہ کوئی حرج نہیں ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ عزیز ہے اور حکیم ہے۔ تو یہ اس آیت کا لب لباب کیا ہے کہ ایک شخص کا اگر انتقال ہو رہا ہے تو وہ اپنی بیوی کے بارے میں یہ وصیت کر جائے کہ 1 سال کا خرچہ ہے یہ اتنا پیسہ، اور 1 سال تک یہ اسی گھر میں رہے گی، ٹھیک ہے نا، اور اس سے پہلے اگر بیوی نکل جائے اور خرچہ چھوڑ دے تو بیوی پہ کوئی گناہ نہیں اور تم پہ بھی کوئی گناہ نہیں، ٹھیک ہے نا، یہ حکم تھا پہلے۔ اب یہ حکم باقی نہیں ہے، ہم آیت نمبر 234 جو سورہ بقرہ میں بعد میں نازل ہوئی، نزول کے اعتبار سے بعد میں ہے، لیکن قرآن کی جب ترتیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی تو اس کو پہلے لکھوایا، اور وہ ایک الگ حکمت ہے، وہ یہاں پہ موضوع نہیں ہے اس کو بیان کرنے کا۔ تو جو بعد میں آیت نازل ہوئی جو ایبروگیٹ کی جس آیت نے، یہ جس کو ہم ناسخ کہتے ہیں، جس نے اس حکم کو تبدیل کیا، وہ آیت کیا ہے؟ دیکھیں آپ تقریباً الفاظ کتنے سملر ہیں، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، دیکھیں پہلے 5-6 لفظ تو بالکل سیم کہ تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنی بیوی چھوڑ جائیں، اب وہ بیویوں کو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ یتربصن بانفسہن 4 اشہر، کہ وہ بیویاں جو ہیں اپنے آپ کو 4 مہینے و 4 مہینے اور 10 دن جو ہے روک کے رکھیں، یعنی ان کی جو عدت ہوگی وہ 4 مہینے 10 دن ہوگی۔ فَإِذَا بلغن اجلہن، اور جب ان کی مدت پوری ہو جائے ان عورتوں کی، فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، تو پھر تم پہ کوئی حرج نہیں کہ وہ اپنے بارے میں کوئی بھلائی کا ارادہ کر لیں یا دوسری شادی کر لیں یا کوئی دوسرا کام کر لیں، جائز کام، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ان کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ ان باتوں سے باخبر ہے، ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ تو اس آیت کا لب لباب کیا ہے؟ اس آیت کا لب لباب یہ ہے کہ عدت ایک عورت کے شوہر کا اگر انتقال ہو جائے تو وہ اپنے شوہر کے ہی گھر میں رہے گی، اس کی عدت جو ہے 4 مہینے 10 دن ہے، اور اس کے شوہر کے مال میں سے پہلے کیا حکم تھا کہ 1 سال کی وصیت شوہر کر جائے کہ 1 سال تک اس کے خرچہ جو ہے میرے پیسے میں سے دے دیا جائے، لیکن اب فائنل حکم کیا ہوا؟ فائنل حکم یہ ہے کہ ایک بیوی کو اپنے شوہر کے مال میں سے 8واں حصہ ملتا ہے، ایک بیوی کو اپنے شوہر کے مال میں سے 8واں حصہ ملتا ہے، اگر اولاد ہو، شوہر کی اولاد نہیں ہو تو 4تھا حصہ ملتا ہے، یعنی اگر ایک انسان عام طور پہ صاحب اولاد ہی ہوتا ہے، عام ہم کانسیپٹ کی بات کر رہے ہیں، تو صاحب اولاد انسان اگر ہے، اس کی اولاد بھی ہے، تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، یعنی مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے 10 لاکھ روپے چھوڑ کے جا رہا تو 1,25,000 روپے جو ہے اس کی بیوی کے ہو جائیں گے اس کے انتقال کے بعد، اور پھر اس کے بچوں میں 2:1 کے ریشو میں بانٹ دیا جائے گا، اور 6واں حصہ جو ہوگا 1/6 جو ہوگا اس کی ماں کا ہوگا، اور 1/6 جو ہوگا اس کے باپ کا ہوگا۔ یہ یعنی پوری ڈیٹیل ابھی یہاں پہ مقصد نہیں ہے، مقصد یہ بتانا ہے کہ اب جو ہے بیوی کا حق بالکل مقرر ہے، اور یہ حکم بعد میں نازل ہوا۔ تو یہ بھی ایک ایگزامپل ہے ایبروگیشن کا، نسخ کا، کہ پہلے ایک حکم نازل ہوا، بعد میں اس حکم کو تبدیل کر دیا گیا یا اس کو لمٹ کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایگزامپلس اب آپ کے سامنے اگر آ گئے ہیں تو تھوڑا ذہن میں کلیئر ہو گیا ہوگا کہ نسخ کیا ہوتا ہے۔ نسخ از دی کانسیپٹ آف ایبروگیشن، جس حکم کے ذریعے یا جس آیت کے ذریعے کسی حکم کو چینج کیا جائے اس کو ناسخ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی ناسخ جو ہے فائل کے وزن پہ ہے، یعنی دا ایبروگیٹر ہے نا، دا ون ہو ایبروگیٹڈ ہے نا، یعنی بعد کی آیت یا بعد کا حکم، اور جو حکم چینج ہو جائے اس کو منسوخ کہتے ہیں، ہے نا، یا ایبروگیٹڈ اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، انگلش میں اگر کہا جائے تو ناسخ و منسوخ یہ باضابطہ ایک علم ہوتا ہے، یعنی اگر آپ فقہ میں تھوڑی سی گہرائی میں اتریں تو کسی شخص کے لیے فتویٰ دینا جائز نہیں جب تک کہ وہ ناسخ و منسوخ کے تمام علوم پہ اس کی جو ہے وہ پکڑ مضبوط نہ ہو جائے، یعنی تمام احکامات شرعیہ میں یعنی کہ نفاذ حکم یا حکم دینے میں جو کہہ لیجیے کہ ٹائم پیریڈ ہے، یعنی کہ کون سا حکم پہلے کون سا بعد میں، اس کا پورا علم، اور کون سا حکم کس حکم کو منسوخ کر رہا ہے اس کی پوری تفصیلات کا علم ہونا یہ واجب ہے۔ جیسا سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایک مفتی کے پاس سے گزرے جو قاضی تھا، فتویٰ دے رہا تھا، فیصلہ کر رہا تھا، تو معاف کیجیے مفتی نہیں تھا، قاضی تھا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم ناسخ و منسوخ کے پورے علم پہ پکڑ رکھتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، پورے علم پہ تو پکڑ نہیں رکھتا،
تو حضرت علی نے فرمایا کہ تمہاری بربادی ہو کہ تم خود بھی گمراہ ہو رہے ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہو. یعنی جس شخص کو قرآن و سنت کے تمام ناسخ کا علم نہ ہو، جس شخص کو قرآن و سنت کے تمام منسوخات کا علم نہ ہو، اس شخص کے لیے ہرگز جائز نہیں کہ قضا کی منصب پہ بیٹھے، اس کے لیے ہرگز جائز نہیں کہ افتاء کی منصب پہ بیٹھے. یعنی مفتی ہونا اور قاضی ہونے کے لیے لازماً شرط ہے کہ انسان جو ہے تمام ناسخ و منسوخ کا علم رکھتا ہو. ٹھیک ہے نا، یہ بات کلیئر ہو رہی ہے نا، یہ بہت اہم ٹاپک ہے. ٹھیک ہے. اور اکثر لوگ جب خاص طور پہ غلطی نوجوان زیادہ کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب یعنی قرآن کو ٹرانسلیشن کے ساتھ یا حدیث کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر اس پہ فوراً ان کو لگتا ہے کہ بس یہ چیز صحیح ہے اور باقی ساری چیزیں غلط ہیں. لیکن ممکن ہے کہ آپ کی نگاہ سے ہزاروں حدیثیں آپ کی نگاہ سے اوجھل ہوں، اور ان میں اوجھل حدیثوں میں جو آپ نہیں جانتے ہیں ان میں سے کوئی حدیث ناسخ ہو اس حدیث کی جو آپ نے پڑھی اور اس پہ سمجھا کہ بس میں ہی جانتا ہوں. یہ بہت بڑی خطا ہے. بہت سے نوجوان اس خطا کو کر جاتے ہیں. یعنی کہ یہ بہت فطری بات ہوتی ہے کہ جب انسان کم عمر ہوتا ہے نا تو اگر وہ کوئی نئی چیز پڑھتا ہے تو اس کو لگتا ہے بس مجھے معلوم چلی ہے یہ بات اور کسی کو معلوم نہیں. لیکن جب اس کی عمر تھوڑی بڑھتی ہے، اس کے اندر سمجھداری پیدا ہوتی ہے، تب اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ جو باتیں میں یہ سمجھ رہا تھا کہ صرف مجھے معلوم ہے، وہ لوگ آلریڈی پڑھ کے سمجھ کے اس سے آگے بڑھ چکے ہیں. تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ قرآن و حدیث میں کوئی حکم پڑھیں تو ایسا نہیں کہ فوراً آنکھ بند کر کے بالکل اس پہ یہ سمجھ لیں کہ بس مجھے بات حقیقت سمجھ میں آ گئی ہے اور میں حق جان گیا ہوں اور میں اعلان حق کروں گا. نہیں، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ آیت منسوخ تو نہیں ہوئی کہیں، اس کو چینج کر کے کوئی دوسرا حکم تو نہیں نازل ہوا. تو اس کے لیے ضروری ہے، لیگل اوپینین قائم کرنے کے لیے ہی ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ تھوڑی گہرائی کے ساتھ ناسخ و منسوخ کو سمجھیں، ایبروگیشن یا ایبروگیٹڈ کے کانسیپٹ کو سمجھیں. ٹھیک ہے نا. تو اسی کا ایک ایگزامپل ہے چینج آف قبلہ، کہ پہلے قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا، بعد میں کعبہ کی طرف ہو گیا. ہوپ فلی یہ کانسیپٹ جو ہے ناسخ و منسوخ کا کلیئر ہوا آپ کے سامنے، تھوڑا سا کلیئرٹی ہوئی، اور اب ہم اس کا جواب دیں گے. ٹھیک ہے نا، ایگزامپل سمجھ میں آ گیا یہ بات. ٹھیک ہے نا. اب ہم نے پہلا جواب یہ دیا کہ بھائی ناسخ حکم، کوئی حکم منسوخ ہوتا ہے تو اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں معاذ اللہ کوئی کوتاہی ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہمیشہ بات پہلے سے ثابت ہے کہ پہلے یہ حکم دینا افضل ہے، بعد میں اس حکم کو تبدیل کر کے یہ حکم دینا بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے وہ بات ثابت ہے کہ اس مدت کے لیے یہ حکم بہتر ہے اور اس مدت کے لیے یہ حکم بہتر ہے. ٹھیک ہے نا. دوسری چیز، کوئی بھی حکم منسوخ ہوتا ہے تو بندوں کی ان کیپیبلٹی اور کیپیبلٹی کی وجہ سے ہوتا ہے، بندوں کے احوال و حالات کی تبدیلی اور تغیر کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ کے احوال و حالات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، کوئی تغیر نہیں ہوتا، کوئی چینج نہیں ہوتا. اللہ ہر قسم کے چینج اور آلٹریشن سے پاک ہے، بہت بلند ہے، منزہ ہے. اللہ کی اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی منزہ اور بلند ہے کہ کسی وقت میں اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کا علم نہ ہو، بعد میں اس کا علم ہو جائے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. ورنہ اگر یہ مانا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا علم بڑھ سکتا ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ کبھی اللہ کا علم کم بھی تھا، یا کسی ایک ذرے پہ بھی اللہ کا علم محیط نہیں تھا، یہ ماننا پڑے گا. اور ذات باری تعالیٰ کے لیے جہل کا اس بات کرنا یا لا علمی کا اس بات کرنا یا لا علمی کو افرم کرنا، یہ اپنے آپ میں صریح کفر ہے، بلکہ اس سے بڑا کوئی کفر ہی نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے علم اور اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کسی بھی اعتبار سے نقص کا تصور لانا، اس سے بڑے کفر کا تصور ہی نہیں ہے. تمام کفر کی بنیاد، تمام کفر کی جڑ یہ ہے کہ اللہ کی یا تو صفت قدرت یا صفت علم میں سے کسی بھی اعتبار سے کچھ کمی کا تصور آ جائے ذہن میں. ہر کفر کی بنیاد یہ ہے، ہر شرک کی بنیاد یہ ہے، ہر قسم کی گمراہی کی بنیاد یہ ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ بات کو. تو اس لیے ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی کسی چیز کا تصور ہو. ہاں، بندے کے حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، بندے کی مصلحتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. بعض اوقات میں بعض مصلحتیں غالب ہوتی ہیں اللہ کے علم میں، تو اللہ تعالیٰ ایک حکم دیتا ہے، پھر دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی مصلحت تبدیل ہوئی، حالات تبدیل ہوئے تو دوسرا حکم اگر بندوں کے لیے مناسب ہوتا ہے تو دوسرا حکم دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس اعتبار سے ناسخ و منسوخ ایک ویلڈ پرنسپل ہے. اگر آپ کو کوئی شخص ایسا مل جائے انٹرنیٹ پہ یا آپ کے آس پاس جو یہ کہے کہ نہیں منسوخ تو کچھ نہیں ہوتا، ناسخ تو کچھ نہیں ہوتا، آپ سمجھ جائیں کہ انتہائی گمراہ طبقے میں سے کسی طبقے سے اس کا تعلق ہے. قرآن میں خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر کہ ما ننسخ من آیات، کہ ہم منسوخ نہیں کرتے کوئی آیت، او ننسیہا، یا ہم کوئی آیت نہیں بھلاتے، نأتی بخیر منہا او مثلہا، ایکسیپٹ کہ ہم اس سے بہتر کوئی حکم لا دیتے ہیں یا اس جیسا کوئی حکم لا دیتے ہیں.
یعنی اللہ تعالیٰ خود اس بات کا اثبات کر رہا ہے، افرم کر رہا ہے کہ ہم آیتیں منسوخ کرتے ہیں، ہم حکم منسوخ کرتے ہیں، لیکن جب بھی منسوخ کرتے ہیں تو یا تو اس سے بہتر کوئی حکم لاتے ہیں یا اس جیسا کوئی حکم لاتے ہیں۔ یہاں پہ ایک سائیڈ پوائنٹ نوٹ کر لیں، اگر اللہ کہہ رہا ہے اس سے بہتر کوئی حکم لاتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کا جو حکم تھا وہ کم بہتر تھا یا کسی بھی اعتبار سے اس میں کچھ کمی تھی؟ نہیں، بلکہ بندوں کی مصلحت تبدیل ہو گئی، تو اب نئی مصلحت کے موقع پہ نیا حکم زیادہ کارگر ہے۔ کسی بھی حکم، کوئی بھی حکم اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر ہوا ہے، وہ کسی بھی اعتبار سے نقص کا تصور ہی صریح کفر ہے۔ اگر کوئی شخص کہہ لے کہ پورا اسلام زبردست، بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت، ایک چھوٹا سا یہ حکم جو ہے وہ اسلام میں تھوڑی سی کمی ہے، تو اللہ کی قسم وہ شخص دائرہ اسلام سے باہر ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی پوری زندگی وہ اگر سجدے میں پڑا رہے اور اس کا یہ عقیدہ ہو کہ ایک کوئی حکم اسلام کا ہے جو اتنا اچھا نہیں ہے، تو تمام سجدے اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ اور جس نے پوری زندگی میں ایک بھی سجدہ نہ کیا ہو لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو حاکم مطلق تصور کرتا ہو، تو وہ بہرحال اس سے بہتر ہے نا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوسرا شخص بہتر ہے، لیکن اگر کمپیئر کیا جائے تو پہلا شخص کا کفر جو ہے لازمی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ تو اللہ تعالیٰ خود اس بات کا اس بات کر رہا ہے، لیکن بندوں کی مصلحت تبدیل ہوتی ہے تو اس مصلحت کے لیے کمپیٹیبل حکم جو ہے وہ دوسرا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار، بندوں کے اعتبار سے جو ہے حکم بہتر اور کم بہتر ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم میں نہ کبھی کوئی چیز کم بہتر ہو سکتی ہے نہ زیادہ بہتر ہو سکتی ہے، ہر اعتبار سے اللہ کا حکم کامل ہوتا ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے منسوخ کرنے کو یا نسخ کرنے کو یا نسخ کے پرنسپل کو افرم کیا ہے۔ قرآن سے نص قطعی سے ثابت ہے نسخ۔ اگر کوئی شخص اس آیت کو جاننے کے باوجود بیجا تعویلات کرے کہ نہیں نسخ نہیں ہوتا، ایبروگیشن نہیں ہوتا، منسوخ، تو آپ جان لیں کہ انتہائی گمراہ شخص ہے۔ اہل سنہ کا مجموعی عقیدہ ہے، تمام اہل خیر حضرات کا مجموعی عقیدہ ہے کہ ناسخ و منسوخ ایک ویلڈ کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ تمام اشیاء کے اوپر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ گویا کہ حکم کی تبدیلی اللہ تعالیٰ کی دائرے قدرت میں ہے، اس کی حکمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ حکم تبدیل کر دیا جائے تو تبدیل کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بندوں کے احوال کے مطابق تبدیلی ہوتی ہے۔ تو یہ کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا نا آپ کو کہ جو ہے ناسخ و منسوخ ایک ویلڈ کانسیپٹ ہے۔ اصول الفقہ میں اس کا بہت استعمال ہوتا ہے، فقہ میں بھی بہت کثرت سے آپ جو ہے وہ ناسخ و منسوخ دیکھیں گے۔ اب ایک اور بہت یعنی قرآن کی آیتیں بھی ایک دوسرے کو منسوخ کرتی رہی ہیں، اس لیے تفاسیر کا استعمال کرنا چاہیے، جو ہے وہ تفاسیر کی روشنی میں قرآن کو سمجھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بالکل بس آپ آنکھ بند کر کے ٹرانسلیشن پڑھیں اور سمجھیں کہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ نو ڈاؤٹ ٹرانسلیشن پڑھنا بہت بینیفیشیل ہے، لیکن وہ تذکیر کے لیے، اپنے پیوریفیکیشن کے لیے، اپنی سمجھ کے لیے، اللہ تعالیٰ سے تقرب کے لیے، اللہ تعالیٰ سے قربت کے لیے۔ لیکن ٹرانسلیشن پڑھ کے آپ لیگل حکم نہ دیں، یہ بس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ لیگل کوئی آپ حکم اپنے طور پر نہ دیں کہ یہ چیز حرام ہے یہ چیز حلال ہے۔ ہاں، اللہ سے قربت کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں کہ بندہ قرآن کو سمجھے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرے، اس سے افضل کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے اللہ سے قریب ہونے کا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس بات کو، اس فرق کو سمجھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہوپ فلی بات تھوڑی کلیئر ہوئی۔ ایک اور پوائنٹ ہے یہاں پر نسخ سے ہی ریلیٹڈ، کانسیپٹ آف ایبروگیشن سے ہی ریلیٹڈ، تھوڑی ٹیکنیکل باتیں ہیں لیکن بہت ضروری ہے سمجھنا، انتہائی اہم ہے کہ اب ہاں اچھا ایک اور پوائنٹ یہاں پہ سمجھ لیجیے اس سے پہلے کہ ہم وہ کانسیپٹ سمجھائیں۔ آپ دیکھتے ہیں آیت نمبر 240 جو آپ کے سامنے اسکرین پہ اپیئر ہو رہی ہے، اور آیت نمبر 234 بظاہر کانٹراڈکٹری ہے کہ نہیں؟ ایک میں کہا جا رہا ہے کہ 1 سال کا تم جو ہے شوہروں کو کہا جا رہا ہے کہ 1 سال کا خرچہ اپنی بیویوں کے لیے لکھ کے جاؤ، اور دوسری جگہ حکم دیا جا رہا ہے کہ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو بیویاں عدت میں رکھیں، اور ان کا سرٹین جو مقرر مقدار ہے وہ سورہ نساء کے ذریعے ہمیں معلوم چلتا ہے۔ تو بظاہر یہ کانٹراڈکشن کسی جاہل آدمی کو محسوس ہو سکتا ہے جو کانسیپٹ آف ایبروگیشن سے واقف نہ ہو، جو کانسیپٹ آف نسخ سے واقف نہ ہو، جو کانسیپٹ آف ناسخ و منسوخ سے واقف نہیں ہوگا۔ نرا جاہل اگر کوئی ہوگا تو اس کو یہ آپ کو یہ کانٹراڈکشن دکھے گا، وہ بولے گا دیکھو قرآن میں کانٹراڈکشن ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کانٹراڈکشن ہے۔ لیکن اگر انسان اپنی آنکھ پہ پٹی ڈال لے اور جہالت کو اپنے اوپر لازم کر لے پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یعنی کوئی شخص اگر یہ جہالت کو ہی علم سمجھے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ایک جاہل خود کو اگر جاہل سمجھتا ہے اس کی ہمیشہ اصلاح کی امید ہے، ایک جاہل اگر خود کو عالم سمجھتا ہے اس کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ تو یہ بھی بہت اہم بات ہے۔ اچھا ہاں، اب ایک اور کانسیپٹ کی طرف چلتے ہیں کہ بظاہر جو کانٹراڈکٹری کبھی بھی آیتیں آپ کو ایک تو یہ کہ اپنی عقل کو ہمیشہ جو ہے وہ ڈاؤٹ فل نگاہ سے دیکھا کریں۔ اگر آپ کو کوئی چیز کانٹراڈکٹری لگ رہی، اٹ از بیکاز یو لیک دا انڈرسٹینڈنگ، یو لیک دا ٹوٹل انفارمیشن اینڈ ٹوٹل کانٹیکسٹ۔
ایسا نہیں کہ مطلب میں نے یہ چیز اکثر دیکھی ہے، مطلب جو نوجوان نئے تھوڑا سا پڑھنا شروع کرتے ہیں، پھر ان کو اگر کوئی چیز کانٹراڈکٹری لگتی ہے تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں. آلویز ڈاؤٹ یور انٹلیکٹ، ڈونٹ کنسیڈر یور انٹلیکٹ ٹو بی اے سپریم اتھارٹی. سوچو کہ یار میں کتنا کم جانتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری سمجھ کا پھیڑا ہو کہ مجھے جو ہے وہ چیزیں جو ہے کانفلکٹنگ لگ رہی ہیں، مجھے اس کے بارے میں صحیح طریقے سے علم حاصل کرنا چاہیے، صحیح جاننے والوں سے تحقیق کرنی چاہیے، صرف گوگل پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو صحیح طریقے سے تحقیق کرنے کے بعد اگر کانفلکٹنگ لگ رہی ہے تو پاسبلٹی آف ایبروگیشن ہے وہاں پر، لیکن اس میں بھی اپنے من سے آپ حکم نہیں لگا دیں کہ نہیں اس آیت نے اس کو ایبروگیٹ کر دیا. unless you know from sunnah, unless you know from hadith of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم اور دی تفسیری روایات، یو کین ناٹ بی سرٹین کہ اس آیت نے اس کو منسوخ کیا. ٹھیک ہے نا؟ یہ بات کلیئر ہو گئی. ٹھیک ہے. منسوخ ناسخ و منسوخ سپریٹ چیپٹر میں یہاں نہیں چاہتا کہ اتنی ٹیکنیکلٹیز میں آپ کو انوالو کروں. ایک اور ٹاپک میں چاہ رہا تھا اس میں چھیڑوں، لیکن اس کو اسکپ کرتا ہوں میں، کیونکہ اس میں تھوڑی ٹیکنیکلٹیز زیادہ ہیں. کیونکہ میں نے دیکھا اکثر نوجوان جو ہے ناسخ و منسوخ کے کانسیپٹ کو نہیں سمجھتے ہیں اور پھر کوٹ کرتے ہیں بہت ساری چیزیں. تو اس وجہ سے بھی میں نے چاہا کہ اس کانسیپٹ کو ڈیل کروں، لیکن ایک پوائنٹ اس کا اسکپ کر رہا ہوں جو پہلے میرا ارادہ تھا کہنے کا. اس کو اسکپ کرتے ہوئے آگے ایک چیز سمجھتے ہیں، ایک اصول کو اور سمجھ لیں کہ کیا قرآن کی آیت کو صرف قرآن کی آیت منسوخ کر سکتی ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی منسوخ کر سکتی ہے؟ بہت اہم بات، یہ بہت اہم سوال ہے. قرآن کے کسی حکم کو کیا صرف قرآن کا ہی کی دوسری آیت منسوخ کر سکتی ہے یا حدیث رسول بھی منسوخ کر سکتی ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں کون سے کوشچن؟ پہلے سمجھیے. ٹھیک ہے، کوشچن سمجھ میں آ گیا کہ قرآن کی آیت صرف قرآن کی دوسری آیت کے ذریعے ایبروگیٹ ہوگی یا حدیث کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار حاصل ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ قرآن کی کسی آیت کو منسوخ کر سکیں. یہ بہت اہم سوال ہے. پہلی چیز تو یہ سمجھ لیجیے کہ کوئی بھی ایبروگیشن کا مکمل اختیار صرف اللہ، کسی کو بھی اختیار ایبروگیشن کا نہیں ہے سوائے اللہ. ٹھیک ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو ایبروگیٹ کرتے ہیں تو مطلقاً مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کی اذن سے کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کچھ بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے ذریعے کوئی قرآن کی آیت منسوخ ہو سکتی ہے؟ اب یہاں پہ آپ کو کانسیپٹ آف نسخ کو تھوڑا سا باریکی سے اور سمجھنا ہے. نسخ سے مراد دو باتیں ہوتی ہیں، ایک لنگوسٹک میننگ اور ایک ٹیکنیکل میننگ. لنگوسٹک میننگ ہوتا ہے کہ نسخ کوئی ایک حکم ہے، اس کے احوال میں کچھ تبدیلی کر دی جائے، حکم میں تھوڑی سی چینج کچھ کر دیا جائے. حکم اپنے آپ اپنی جگہ باقی رہا، کمپلیٹلی ریموو نہیں ہوا، لیکن اس میں کچھ چینجز لا دیے گئے. ٹھیک ہے نا؟ اس کو کہتے ہیں لغوی نسخ، ہے نا؟ یعنی لنگوسٹک اعتبار سے اس کو نسخ کہتے ہیں. اور صحابہ و تابعین جب کہتے ہیں نا نسخ یا منسوخ ورڈ استعمال کرتے تھے تو اسی لنگوسٹک سینس میں استعمال کرتے تھے. بعد میں جو اصول الفقہ وغیرہ بہت ترقی کر گیا تو نسخ جو ہے وہ ایک ٹیکنیکل معنی میں یوز ہونے لگا. ٹھیک ہے نا؟ تو ٹیکنیکل معنی میں جب نسخ یوز ہوتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے کمپلیٹ ریموول آف ون حکم اینڈ ریپلیسمنٹ وتھ اندر حکم. ٹھیک ہے نا؟ ریپلیسمنٹ وتھ اندر حکم. بات سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں؟ ایک نسخ ہے لنگوسٹک، ایک ایبروگیشن ہے لنگوسٹک جو صحابہ و تابعین عام طور پہ استعمال کرتے تھے اپنی زبان میں. وہ ہے کہ کوئی ایک حکم ہے، اس میں تھوڑی بہت چینجز کے ساتھ دوسرا حکم لا دیا گیا. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے صحابہ و تابعین کی اصطلاح میں نسخ کا مفہوم. یہ صحابہ و تابعین کی ٹرمینالوجی میں ایبروگیشن کا میننگ ہے. بعد میں جو اصول الفقہ وغیرہ بہت ترقی کر گیا تو ٹرمینالوجی اور ایڈوانس ہوئی، ڈیولپ ہوئی، تو اس میں نسخ سے مراد ہوتا ہے کہ کمپلیٹ ریموول آف ون حکم اینڈ ریپلیسمنٹ بائی اندر حکم. ٹھیک ہے نا؟ کانسیپٹ سمجھ گئے؟ ٹرمینالوجی کے ڈیفینیشن میں ڈفرینس ہے، یہ کوئی دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہو گئی معاذ اللہ. ٹھیک ہے نا؟ اب اس دو ڈفرینس کو سمجھنے کے بعد ہم کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں. یہ دو ڈفرینس بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ صحابہ و تابعین عام طور پہ نسخ جو ہے نا بہت ہی فری معنوں میں استعمال کرتے ہیں، بہت ہی ریلیکسڈ وے میں استعمال کرتے تھے. یعنی کہ تھوڑا بھی اگر حکم چینج ہوا تو کہتے تھے یہ منسوخ ہو گیا. اور یہ لنگوسٹک اعتبار سے دس واز کریکٹ. جیسے شاہ ولی اللہ دہلوی صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں الفوز الکبیر فی اصول التفسیر میں لکھتے ہیں کہ والذی وضح لنا باستقراء کلام الصحابہ والتابعین، کہ جو بات ہم پہ واضح ہوئی ہے صحابہ و تابعین کے کلام پہ غور کرنے میں کہ انہم یحملون النسخ علی مفہوم اللغوی، کہ وہ جو ہے نسخ کو یا منسوخ ہونے کو یا ایبروگیشن کو لنگوسٹک اعتبار میں استعمال کرتے تھے، لا علی مصطلح الاصولیین الذین یحملون النسخ بازالۃ بعض اوصاف آیات بآیات اخرى، کہ صحابہ کرام جو ہیں صحابہ و تابعین نسخ کو لغوی معنوں میں استعمال کرتے تھے. یعنی تھوڑی بھی حکم میں تبدیلی ہو گئی تو کہتے تھے منسوخ ہو گیا، اس کا مطلب کمپلیٹ ریپلیسمنٹ نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا؟
لیکن بعد میں اصولیین اور اصول الفقہ کے بڑے بڑے ائمہ نے اس کو اور یعنی کہ کیٹیگرائزڈ وے میں اکیڈمک وے میں ڈیفائن کیا، تو اس اعتبار سے نسخ کا مطلب کچھ اور نکلتا ہے اور صحابہ و تابعین کے ڈیفینیشن سے کچھ اور نکلتا ہے۔ صحابہ و تابعین کے ڈیفینیشن کے مطابق کسی آیت کے بعض اوصاف کو، بعض ایسپیکٹ کو چینج کر کے دوسری حکم لا دیا جائے، اس کو بھی نسخ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو صحابہ و تابعین کا جو مفہوم تھا نسخ کا، ایبروگیشن کا، اس کے اکارڈنگ حدیث قرآن کو منسوخ کر سکتی ہے، قرآن کے کسی حکم کو حدیث کے ذریعے منسوخ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ اختیار بھی مکمل اللہ کے پاس ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مینیفیسٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ کسی ایک حکم میں اس میں تھوڑی بہت تبدیلی ہو جائے، بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس میں تبدیلی کر دے، تو گویا کہ حدیث کے ذریعے قرآن منسوخ ہوئی، لیکن یہ ہے صحابہ و تابعین کی ٹرمینالوجی میں منسوخ ہے نا، لیکن اکیڈمک ٹرمینالوجی میں اور جو اسٹرکٹ ڈیفینیشن ہے اصول الفقہ میں منسوخ کا، یعنی کہ کمپلیٹ ریموول آف ون حکم اینڈ ریپلیسمنٹ بائی اندر حکم، اس ڈیفینیشن کے اکارڈنگ حدیث جو ہے قرآن کے کسی حکم کو منسوخ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے نا، سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں؟ تو اسی وجہ سے اگر کوئی شخص آپ سے کہے کہ کیا حدیث قرآن کے حکم کو منسوخ کر سکتی ہے، تو آپ کہیں گے بالکل صحیح کہہ رہے ہو۔ اگر کوئی شخص کہے کہ حدیث قرآن کے حکم کو منسوخ نہیں کر سکتی ہے، تو آپ کہیں گے بالکل صحیح کہہ رہے ہو، دونوں صورتوں میں، لیکن میننگ جو ہے منسوخ کا کیا ہے، اس کے حساب سے یہ اسٹیٹمنٹ صحیح ہوگا اور غلط ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ یہی وجہ ہے کہ امام شافعی رضی اللہ عنہ کی آپ اسٹیٹمنٹ پڑھیں اصول الفقہ جو ان کی کتاب الرسالہ ہے، اس میں پڑھیں تو اس میں انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ حدیث جو ہے قرآن کو منسوخ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے نا۔ اور امام احمد بھی لکھتے ہیں کہ حدیث قرآن کو منسوخ نہیں کر سکتی۔ کیوں ایسا لکھتے ہیں؟ حالانکہ صحابہ و تابعین سے ثابت ہے کہ وہ احادیث قرآن کے حکم کو کے نسخ پہ دلالت کرتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ جو فقہاء کے نزدیک ڈیفینیشن تھا منسوخ ہونے کا وہ کمپلیٹ ریپلیسمنٹ ہے، اینڈ حدیث کین ناٹ کمپلیٹلی ریپلیس قرآن، دا حکم ان حدیث کین ناٹ کمپلیٹلی ریپلیس قرآن، دس از ناٹ پاسبل۔ سو اس پوائنٹ آف ویو سے حدیث کین ناٹ ایبروگیٹ قرآن، لیکن سلائٹ چینج، سلائٹ ویریشن آف حکم، دس از پاسبل، دس از پاسبل، صحابہ و تابعین کی اصطلاح میں دس از پاسبل، ٹھیک۔ ہوپ فلی میں نے آپ کو زیادہ ٹیکنیکلٹیز کے ذریعے کنفیوز نہیں کیا، لیکن اگر کنفیوژن ہو جائے تو معاف کیجیے گا۔ اس ایشو اس ٹاپک کا سیرت سے ریلیشن تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ اس کو براڈر کانٹیکسٹ میں اس کانسیپٹ آف نسخ کو، ناسخ و منسوخ کے کانسیپٹ کو سمجھ لیا جائے، تب ہم قبلہ کی تحویل اور قبلہ کی تبدیلی کو اگر اسٹڈی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ اور یہ کانسیپٹ آف نسخ پچھلی شریعتوں میں نہیں تھا، یہود اور عیسائیوں کی شریعت میں نہیں تھا، اس شریعت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے بندوں پہ رحم کرتے ہوئے جو ہے یہ کانسیپٹ نازل کیا ہے۔ تو اس پہ بھی یہود جو ہیں وہ طعن و تشنیع کرتے رہے مسلمانوں پہ، آج بھی کرتے ہیں، تو اس کا بھی ہم بیان جو ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کریں گے، جب ہم تحویل قبلہ کو اور یعنی کہ پراپر کانٹیکسچوائز وے میں پڑھیں گے۔ تو ہوپ فلی یہ نسخ کا کانسیپٹ جو ہے آپ کے سامنے کلیئر ہوا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اگر دوران لیکچر کوئی غلط بات زبان سے نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے، اور جو صحیح بات ہم نے بیان کی ہے اس کو ہمارے اسلامی علوم میں ترقی اور اضافے کا سبب بنائے، اور اللہ تعالیٰ سے تقرب اور دین سے تقرب کا سبب بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اور دین کا صحیح فہم ہم لوگوں کے اندر پیدا فرمائے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی شریعت اور آپ کے دین کی ذکر کی جو مجالس ہم سجا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہماری مغفرت کا، ہمارے گناہوں کی معافی کا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لزوم کا سبب بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کے سوال جو ہے ایک ایک کر کے جو بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوگا لے لوں گا۔